ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں اور انتہائی محترم خواتین اسلام، ہمارے آج کے درس کا موضوع اہمیت نماز ہے۔ نماز اور نماز جیسی دوسری جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں کو جو اللہ نے فرض فرمایا ہے وہ اسی لیے فرمایا ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں۔ بنیادی طور پر بندگی کا تصور ہمارا ہمیشہ مستحضر رہنا چاہیے کہ ہم بندے ہیں۔ جس طرح کسی محکمے میں نوکری کرتے ہوئے آدمی کو ہمیشہ یہ بات مستحضر رہنی چاہیے اور ہوتی ہے کہ میں نوکر ہوں۔ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ تصور ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے کہ میں بندہ ہوں اور بندے کا کام اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ اسی بندگی کے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند عبادات کو فرض فرمایا۔ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ وہ عبادتیں ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ میں بندہ ہوں۔ اگر یہ عبادتیں ادا ہو رہی ہے تو یہ شخص بندہ ہے، اگر یہ عبادتیں ادا نہیں ہو رہی تو اس کی بندگی میں شک ہے یا یہ یقین ہے کہ یہ بندہ نہیں ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، روزہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، حج عمر میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ ان تمام عبادات جو بالترتیب رکھے گئے ہیں، ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائے۔ ہم جیسے مسجد کے اندر اور نماز کے اندر بندے ہیں، ایسی ہی ہم نماز کے باہر بھی اللہ کے بندے بنے۔ یہی عبادت کا وہ تصور ہے جو ہر مومن کو بالکل کلیئر اور واضح ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جیسے میں مسجد میں نماز کے وقت بندہ ہوں، اسی طرح میں نماز سے باہر اور مسجد سے باہر بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ تو میں نے دکانداری میں بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے، میں نے بازار میں بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور میں نے پوری زندگی اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اس کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ ہمارے آج کا موضوع نماز ہے۔ نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے اور اتنی اہم عبادت ہے کہ دن میں 5 مرتبہ، آپ غور کریں، یعنی آپ لوگ سوچیں اس پر، بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عظیم عبادت اور نہیں ہو سکتی کہ دن میں 5 مرتبہ باقاعدہ تیاری کے ساتھ، اپنے شرائط کے ساتھ کہ کپڑے بھی صاف ہو، جسم بھی صاف ہو، جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ بھی صاف ہو، اور مومن حاضر ہوتا ہے، اور 5 وقت کئی بار ہر رکعت میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ہماری عبادت کا تعلق بھی تیرے سوا کسی سے نہیں ہے، اور ہماری استعانت کا، یعنی ہم جب مدد مانگتے ہیں وہ تعلق بھی تیرے ساتھ ہی ہے۔ یہاں نماز کی ایک اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے صبح نکلے اور ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم نے یہ اقرار کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیرا بندہ ہوں،
تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تیرے سوا کسی کے سامنے جھکتا نہیں، تیرے سوا کسی اور سے اپنی حاجت مانگتا نہیں۔ اور پھر نماز کے بعد باہر نکل کر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہو جاتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ آدمی تو اپنی اس اقرار سے پھر گیا ہے، لیکن ظہر کا وقت ہوا تو بندہ پھر آ کر کڑا ہوا تابعدار بن کر، اور اس نے پھر اقرار کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ اپنے اقرار پر قائم ہے، یہ جو کچھ ہوا یہ اس سے غلطی ہو گئی، اس لیے ان تمام غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جو چھوٹی موٹی گناہ، یہ کوتاہیاں گناہ ہو جاتے ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، ان سب کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے نمازوں کو مکفرات کہا گیا ہے، یعنی یہ کفارہ بنتے ہیں ان گناہوں کا جو دو نمازوں کے بیچ میں جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنی نافرمانیاں ہوتی ہے، الا یہ کہ کوئی بڑا گناہ سرزد ہو، کبیرہ گناہ سرزد ہو، تو کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہو سکتا، لیکن جو چھوٹے موٹے گناہ جو بھول چوک سے سرزد ہو جاتے ہیں، ان تمام گناہوں کو نماز کے ذریعے بخش دیا جاتا ہے۔ تو گویا نماز کفارہ بنتے ہیں۔ اور نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات فرمائی کہ نماز تو برائیوں سے روکنے والی چیز ہے، ایک محرک ہے جو گناہوں سے روکتی ہے، تو نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء، بے حیائی سے اور ہر گناہ سے روکتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے، جو ایک شخص دن میں 5 مرتبہ آ کر اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اگر ایک نماز میں آپ دیکھیں نوافل کو نکالے تو جو فرائض اور سنت اور واجب ہم ادا کرتے ہیں، تو دن میں 32 رکعت نماز ہم میں سے ہر کوئی پڑھتا ہے، یعنی یہ لازمی ہم پڑھتے ہیں، تو 32 دفعہ ہم اس میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ بندگی کا اقرار یہ خود بخود مومن کی زندگی کے راستے کو سیدھا اور ٹھیک بنا دیتا ہے، الا یہ کہ مومن اپنی نماز سے غافل ہو جائے، جیسے آج کل ہماری صورتحال ہے۔ ہم اپنی نماز سے غافل ہے، ہم نماز کے اندر ہی نماز سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کہاں آئے ہیں۔ ہمیں یعنی وہ کیفیت بھی مسجد میں یا نماز کے دوران، مرد تو مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، عورتیں گھروں کے اندر نماز پڑھتی ہے، تو نماز پڑھنے کے دوران کبھی یہ خیال نہیں آتا الا یہ کہ اللہ کسی پر فضل کرے اور اس کو یہ خیال آئے۔ جس طرح عبادت کا اعلیٰ مرتبہ تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جبریل امین کے جواب میں فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی ایسی بندگی کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یا اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کم از کم اتنا خیال اور اتنا یعنی عقیدہ تو ہونا چاہیے، جیسے ہم کسی ایس ایچ او صاحب کے دفتر میں، کسی آفیسر کے دفتر میں ہم پہنچ جاتے ہیں، کوئی ملازم اپنے ڈائریکٹر اور اپنے سیکٹری کے دفتر میں پہنچتا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جس طرح تیاری کرتا ہے، جس طرح اپنے موبائل کو آف کر دیتا ہے یا باہر چھوڑ دیتا ہے، یا جس طرح وہ اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرتا ہے، اپنا یونیفارم درست کرتا ہے، اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ لیتا ہے باقاعدہ کہ یہ میری یونیفارم، میرا جسم، میری شکل، میرا چہرہ، میرا سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ میرا یونیفارم میرے باس کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو جلدی جلدی اس کو تبدیل کر دیتا ہے تاکہ اس کی مرضی کا لباس پہنے، اور پھر اس کے سامنے جا کر جب کھڑا ہوتا ہے کتنی عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کتنی توجہ کے ساتھ اپنی بات کہہ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ بات کہہ رہا ہوتا ہے تو کتنی توجہ کے ساتھ سن رہا ہوتا ہے۔ اس سے بھی کم حیثیت نماز میں ہماری ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، جو بہت بڑی بدقسمتی ہے اور نامرادی اور ناکامی ہے۔ اس سے اگر ہم اپنے آپ کو بچائے اور توجہ کے ساتھ کھڑے ہو جائے، اور نماز کے اندر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا، مسجد نبوی میں آپ تشریف فرماتے، اور یہ شخص آ کر نماز پڑھ رہا تھا، تو کبھی اپنے سر کو کھجلاتا ہے، کبھی کپڑے ٹھیک کرتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی کیا، یعنی اس کی پوری جسم حرکت میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، اگر اس شخص کے دل کے اندر خشوع ہوتا
تو اس کے تمام اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، لیکن چونکہ اس کے دل میں خشوع نہیں ہے، یعنی دل حاضر نہیں ہے، دل متوجہ نہیں ہے، اس لیے اس کا پورا جسم متوجہ نہیں ہے، اس کی ہاتھ پاؤں آنکھیں اور اس کا پورا دل اور دماغ وہ متوجہ اس لیے نہیں ہے۔ اصل میں یہ جسم کا بادشاہ دل ہے، جس طرف متوجہ ہو جاتا ہے پورا جسم اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب دل متوجہ نہیں ہوتا، دل کے اندر خشوع نہیں ہوتا، کامیاب مومن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو قرار دیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پائی ان مومنوں نے جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں، نماز پھر گناہوں کو مٹا دیتی ہے، گناہوں کے لیے مکفرات ہے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کبھی غور کیا، ارائیتم، تم نے کبھی سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہو، ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء قالوا لا يبقى من درنہ شیء۔ فرمایا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر بہہ رہی ہو اور اس نہر کے اندر یہ شخص دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا، جواب دیا، نہیں ہے اللہ کے رسول، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی میل کچیل نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جب 5 مرتبہ یہ نہاتا ہے کسی نہر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، تو یہی مثال ہے 5 نمازوں کی کہ دن میں 5 مرتبہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، الا یہ کہ کبیرہ گناہ اور بندوں کے جتنے حقوق ہم نے ضائع کیے ہیں یا بندوں کے حقوق پر قبضہ کیا ہے تو ان حقوق کو تو ادا کرنا ہے، لیکن نماز اس بات کی بھی ترغیب دیتی ہے اور ان گناہوں سے بھی روکتی ہے جو حقوق العباد کے حوالے سے ہے، یعنی ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے، ہم نے اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان تمام گناہوں سے یعنی اس کی نافرمانی سے نماز روکتی ہے۔ یہ اس وقت جب ہم نماز پڑھے، اگر کوئی شخص کھانے کے بارے میں یہ تصور کرے کہ کسی چیز کو منہ میں ڈالنا، اس کو چبانا اور اس کو نگلنا یہ کھانا ہے، اور اس کے بجائے وہ مٹی سے نوالا بنائے، اس کو چبائے اور اس کو نگل لے اور صحت خراب ہو جائے، تو کہے گا کہ میں تو کھانا کھاتا ہوں لیکن میری صحت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ کہیں گے، پوچھیں گے کہ آپ کیا کھاتے ہیں، تو جب یہ بتائے گا کہ میں تو مٹی سے نوالا بناتا ہوں، اسی کو چباتا ہوں، اسی کو کھاتا ہوں، تو لوگ کہیں گے بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی کھانا کھایا ہی نہیں، آپ کھانا پہلے کھا لے، یعنی کھانے کی جو مواد ہے ان مواد کو ٹھیک، اس میٹیریل کو ٹھیک بنا دے۔ تو نماز کی اپنی میٹیریل کو، نماز کی اپنے تمام ارکان کو، واجبات کو، فرائض کو، سنت کو، جتنی بھی چیزیں مستحبات کو، ان سب کو ٹھیک ٹھیک۔ اب دیکھیے کسی بلڈنگ کا فلر تب صحیح اور مضبوط بنتا ہے، نماز کو ایک فلر قرار دیا گیا ہے، بلکہ ان تمام عبادات کو اعمدۃ الدین کہا گیا ہے۔ تو یہ دین کا ستون جس طرح بنے گا، جیسے آپ کی عمارت کا فلر بنتا ہے، اس میں اینٹیں، اس میں سریہ، اس میں سیمنٹ، اس میں جتنی بھی ضروری چیزیں ہے، سیمنٹ کس طرح بنا ہے، وہ کرش کس طرح بنا ہے، اس میں پانی کس مقدار سے ہے، اس میں کوئی کیمیکل ڈالنا ہے وہ کس مقدار سے ہے، جس طرح فلر بنتا ہے، وہ کنکریٹ کس طرح کس نوعیت کی ہونی چاہیے تاکہ آپ کی بلڈنگ کو وہ کھڑا کر سکے، آپ کی چھت کو وہ کھڑا کر سکے۔ اسی طرح نماز ہے، نماز کے اندر یہ ساری چیزیں، اس کی قراءت، اس کا رکوع، اس کا سجدہ، اس کا قومہ، اس کا جلسہ، یہ ساری چیزیں جب ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ نماز پھر آپ کو روکتی ہے برائیوں سے۔ اس نماز کے اندر ایک اثر اللہ نے رکھ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ فلاں شخص ایسا ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، آپ نے فرمایا صبر کرو، اس کو تھوڑی مہلت دو، نماز روک دے گی اس کو۔ تو نماز کے اندر یہ اثر موجود ہے کہ نماز روک دیتی ہے۔
نماز کا اثر یہ ہے کہ نماز انسان کے ظاہر اور انسان کے باطن کو ایک کر دیتی ہے۔ جس طرح آپ ظاہر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرح آپ کا باطن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب ظاہر اور باطن ایک ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر بندہ بن جاتا ہے۔ باطن کی گندگی وہ باہر نکل ہی آتی ہے۔ جس برتن کے اندر کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہی باہر ٹپکتی ہے۔ نماز اس باطن کو صاف کر دینا چاہتی ہے، اور نماز کے ذریعے جب باطن صاف ہو جائے تو مومن کا ظاہر بھی صاف، مومن کا باطن بھی صاف۔ بعض اوقات ہم کہا کرتے ہیں یہ فلان آدمی مرد ہے یا عورت ہے، یہ اندر سے بہت صاف دل ہے، لیکن زبان سے کوئی گندی باتیں، کوئی غلط باتیں، کوئی غیبت، کوئی جھوٹ، کوئی چغلی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ جو چیز اندر پڑی ہوتی ہے وہی باہر نکلتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ ان کو کتنا غصہ دلائے، کتنا دبائے، کتنا زور دے دے، ان سے گندی بات نکلتی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اندر ہے ہی نہیں۔ آپ کسی صاف بوتل میں پانی جس میں پڑا ہو، منرل واٹر کا بوتل بھرا ہوا ہے، اندر کوئی گندگی نہیں ہے، آپ اس بوتل کو کتنا ہلائیں گے، کتنا زور دیں گے، کتنا اس کو نیچے پھینکتے ہیں، اوپر ڈالتے ہیں، لیکن اس سے کوئی بھی گندگی نہیں نکلے گی، اس لیے کہ گندگی ہے ہی نہیں۔ لیکن جس کے اندر گندگی پڑی ہے، تھوڑا سا ہلانے سے وہ گندگی باہر آ جاتی ہے۔ تو جس مومن کی زبان سے گندی باتیں باہر آتی ہے، جس مومن کی آنکھیں غلط جگہوں پہ نظر ڈالتی ہے، جس مومن کے کان غلط باتیں سنتی ہے، جس مومن کی زبان وہ غلط باتیں کہتی رہتی ہے، وہ اس لیے کہ یہ باطن گندا ہے، اندر گندگی پڑی ہے۔ نماز اس پوری گندگی کو صاف کر دیتی ہے۔ تو جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ گناہوں سے رک جاتے ہیں، اور جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے وہ گناہوں سے نہیں رک سکتے۔ نماز انسان کا تعلق، ہم بہت کمزور ہے، انسان کا تعلق اس مقتدر ہستی کے ساتھ قائم کر دیتی ہے جو ہستی بڑی طاقتور، لیکن اس کا سہارا جو لوگ لیتے ہیں تو پھر یہ انسان جو انتہائی کمزور ہے یہ کمزور نہیں رہتا، یہ بڑا طاقتور بن جاتا ہے، یہ بڑا قوی بن جاتا ہے، اس لیے کہ طاقتور ہستی کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اس کی بندن اس طاقتور ہستی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور یہ کام نماز کے ذریعے، تعلق باللہ کا مؤثر ترین ذریعہ وہ نماز ہے۔ نماز کی پابندی کرے تاکہ اللہ سے تعلق قائم ہو، تو بندوں سے بھی تعلق پھر اچھا ہو جائے گا، اور دنیا کی زندگی اور اس سے بڑھ کر آخرت کی زندگی کامیاب زندگی بن سکتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔